وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہود و نصارہ میں بھی کوئی فرق ہے؟ ہم اس وقت ایک نعرہ لگاتے ہیں، یہود و نصارہ اور ہنود، ہندو کی سازشیں ہمارے سامنے ہیں، نصارہ کی سازشیں ہمارے سامنے ہیں، یہود کی بھی سامنے ہیں، لیکن کیا کچھ تھوڑا بہت فرق ان میں ہے؟ اس وقت تو تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مفسرین نے مورخین نے جو تعداد بتائی ہے کہ یہودی جو مسلمان ہوئے ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہے، اور مسیحی یا عیسائی وہ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ ایک تو فرق یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، اگرچہ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تعریف کی ہے، یہودیوں نے بھی عیسائیوں نے بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور اقدس میں 2 دفعہ مسلمانوں نے ہجرت کی، حبشے کی۔ حبشے کا جو سربراہ تھا جس کو نجاشی کہا جاتا، جس کا نام اسامہ تھا، وہ بڑا نیک دل اور عادل آدمی تھا، اس کی شہرت بھی اچھی تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایک عقیدہ کوئی رکھنا، مذہب کوئی ہونا، کسی مذہب میں بھی ہو کر عادل حکمران ہونا اور اچھا ہونا، یہ اس کی شہرت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو وہاں بھیجا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ جب وہاں ہجرت کر کے گئے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط بھی پڑھا جو خط آپ نے عمر بن امیہ الزمری کو دیا تھا۔ خط کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ کون سی وجہ ہے کہ تمہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ تم بھاگتے پھر رہے ہو، تم ہجرت کر رہے ہو، آخر وہ مجھے بھی تو بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا؟ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان کو قرآن سنایا، سورہ مریم کی آیات سنائی۔ جب قرآن کریم کی آیات نجاشی حبشی سربراہ نے سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مختلف روایات میں ہے کہ وہ ایمان لے آیا۔ اور پھر اس نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ جب وفد آیا تو ان کو بھی قرآن سنایا گیا۔ ظاہر قرآن ہی سنانا تھا نا۔ اور آج ہمارے مقررین قرآن نہیں سناتے، قرآن کے علاوہ سب کچھ سناتے ہیں، اور مقررین سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کلام میں قرآن سے معاذ اللہ زیادہ اثر ہے، اسی لیے قرآن نہیں سناتے، اپنی ٹوٹکے سناتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب ہیں وہ لطیفوں میں بڑے مشہور ہیں، فلاں مولوی صاحب ہیں وہ قوالی کی طرف تقریر کرتے ہیں، فلاں مولوی صاحب ہیں وہ جناب گانوں کی طرز پہ، جو انڈین فلاں سنگر ہیں اس سنگر کی آواز پہ بولتے ہیں مولانا۔ اندازہ کرو، مولانا ہیں دین بیان کرنے چلے، قرآن بیان کرنے چلے، کر کیا رہے ہیں؟ مقابلہ بازی ہے۔ اللہ فلاں مفکر ہیں وہ جناب انگریز دانشوروں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے، اتنے فکری نقطے بیان کرتے کمال کر۔ بھائی سب کچھ سنائے جا رہے ہو، قرآن کیوں نہیں سنا رہے؟ قرآن سناؤ۔ اللہ نے قرآن کریم میں خاص تاثیر رکھی ہے، کم سے کم علم والا بھی عالم ہوگا، اس کی تقریر میں گفتگو میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کر دے گا، قرآن کی وجہ سے۔ قرآن میں اثر ہے۔ وہ قرآن جب سنا نجاشی بادشاہ نے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے علماء نے سنا، علماء رونے لگے۔ یہ کیسا کلام ہے؟ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ذات اقدس کا، ذات کریم کا کلام ہے۔ اور پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی وفات کی جب خبر ملی تو آپ سفر میں تھے، اور آپ نے صحرا میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، غیبانہ نماز جنازہ۔
نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے جو وضاحت کی ہے، ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتا ہے، اور جو پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ بھائی یہ تو اس امت مسلمہ کا بھی خاصہ ہے، ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آخری پیغمبر کے کلام کو، آپ کی شریعت کو مانتے ہیں، پہلی شریعتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ ان شریعتوں کا دور گزر چکا، آج دور اس شریعت کا ہے۔ اور ایک بات ان کی یہ بھی بیان کی قرآن کریم نے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، بعض آ جاؤ تم میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت میں بیچ رہے ہو، اور ان کی یہاں پہ وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی قیمت میں بیچنے والے نہیں ہیں، یہ امتیاز بیان کیا گیا ہے۔ ہم پہ واجب ہے کہ ہم دیانتداری سے کام لیں، جو خوبی کسی کی ہے، بلکہ شاید یہ جملہ کہنا مناسب ہو یا نہ مناسب ہو، آپ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان جب بنا تھا نا، تو ووٹوں کے ذریعے جب فیصلہ ہو رہا تھا تو کاسٹنگ ووٹ بھی مسیحیوں نے ڈالا تھا پاکستان کے اس کے لیے، اور آج ہم بحیثیت قوم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کے حقوق کو مانتے ہیں، ان کو بھائی مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں، بحیثیت قوم ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو ریشہ دوانیوں پہ اترے ہوئے ہیں، جو مسلسل سازشوں کا شکار ہیں، جو مسلسل امن عالم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم متنبہ کر رہے ہیں کہ بعض آ جاؤ، تمام عوام کو نہیں، عوام میں تو بڑے بڑے اللہ کے بندے موجود ہیں۔